کارگل کا بالکل سٹنگ پرائم منسٹر کو نہیں اندازہ تھا کسی لیول پہ بھی؟ کچھ لیول کی بریفنگ دی گئی تھی، لیکن جو ایکچوئل جو سارا سلسلہ تھا، جو پلان تھا، وہ چھپایا گیا تھا۔ اور یہ ڈیل بہتر انہوں نے اویل کی یا جب 99 کے کو کے بعد والی ڈیل اویل کر کے سعودی عربیہ چلے گئے؟ وہ ڈیل، دونوں ڈیلز میں کون سی بیٹر تھی؟ 99 میں تو بڑا کلیئر تھا نا، 99 میں تو اٹ واز پریزیڈنٹ کلنٹن کی میاں صاحب سے بڑی تعلقات تھے، دوستی تھی، اور صدر کلنٹن نے کہا کہ یہ جو 4 جولائی 1999 میں وہ وائٹ ہاؤس میں جو ہوا تھا معاہدہ پاکستان انڈیا کا، وہ فوج کا انخلا کا، اس کی وجہ سے یہ کو ہوا ہے، اس کا نتائج وہ بھگت رہے ہیں، تو وہ زیادتی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ٹرم ختم ہو رہی ہے 20 جنوری 2001 کو، اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف کی رہائی ہونی چاہیے، پاکستان کی جیل میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک کنسورشیم بنایا، جیسے ہوتا ہے نا کنسورشیم، سعودی عربیہ، یو اے ای اور قطر، ان تینوں کے لیڈرز کی ڈیوٹی لگائی انہوں نے کہ آپ نے مل کے یہ کام کرنا ہے، اور ڈیڈ لائن ہے 20 جنوری 2001۔ تو 10 دسمبر 2000 کو میاں صاحب کا طیارہ جا چکا تھا۔ تو وہ سارا کچھ پریزیڈنٹ کلنٹن کا تھا، اور اس نے اپنے دوستی نبھائی، میں یہ کہوں گا، وہ کیریکٹر والا بندہ تھا۔ آپ ریل شریف صاحب کی، نواز شریف صاحب نے جو تقرری کی اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ذوالفقار علی بھٹو نے جب جنرل ضیاء اللہ کی تقریر کی، غلام اسحاق خان نے جب، ہر ایک کا تھا کہ میرا بندہ ہے۔ یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ فوج کا آرمی چیف آپ کا بندہ نہیں ہو سکتا؟ پریشر ایسا نہیں ڈالا، صرف یہ کہا کہ آپ بیان دے دیں میاں صاحب کے خلاف ریٹن کارگل کے بارے میں، کہ کارگل میں میاں صاحب نے غداری کی یا مقدمے کر رہے ہیں، تو آپ، میں کہا میاں صاحب غلطی کر سکتے ہیں، غداری نہیں کر سکتے۔ 99 میں کتنے دن کے لیے آپ مسنگ تھے؟ I was missing, they took me away for 40 days. Look here, میرا نام مشاہد حسین سید ہے، مسعود محمود نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کہ کچھ اندازہ تھا میاں صاحب کو کہ وہ جنرل بریفنگ تھی، لیکن ایکچوئل بریفنگ جب دی گئی وہ میرے خیال میں 17 مئی کو دی گئی تھی۔ آپ کو اندازہ تھا یہ پرویز مشرف کو آپ کی گورنمنٹ سیک کر دے گی؟ نہیں، یہ کوئی نہیں، بالکل بھنک تک بھی نہیں پڑی؟ مجھے خوشی ہے اس دفعہ کہ جنرل عاصم منیر کو لگایا جو سینئر موسٹ تھے، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے باید۔ جنرل باجوہ صاحب نے آپ سے رابطہ کر کے نہیں کبھی کہا کہ نواز شریف صاحب کو کہیں کہ مجھے ایکسٹینشن دیں، اگر گورنمنٹ کلیم کرتی تھی؟ میں اتنا قریب نہیں تھا ان کے، کبھی نہیں گئے؟ میں اتنا قریب نہیں تھا ان کے۔ سنیا بازی کے لیے لوگ بہت ہیں، اور جو کئی لوگ ان کے سسر کے طواف بھی کرتے تھے، کوئی اور بھی جب جاتے تھے سارے دوسرے، تو وہ کام ہم نے نہیں کیا، ہم نے اپنا کام کرنا۔ عمران خان سول ملٹری کانفلکٹ کو پاکستان میں بہتر سمجھتے ہیں یا نواز شریف؟ میرے خیال میں اگر ہمارے سیاستدان بہتر سمجھتے تو پھر نتائج بھی بہتر ہونے چاہیے تھے۔ میاں صاحب جب باہر چلے گئے اس ملک سے، کیا ڈیل تھی؟ اور یہ ڈیل بہتر انہوں نے اویل کی یا جب 99 کے کو کے بعد والی ڈیل اویل کر کے سعودی عربیہ چلے گئے؟ وہ ڈیل، دونوں ڈیلز میں کون سی بیٹر تھی؟ 99 میں تو بڑا کلیئر تھا نا، 99 میں تو اٹ واز پریزیڈنٹ کلنٹن کی میاں صاحب سے بڑی تعلقات تھے، دوستی تھی، اور صدر کلنٹن نے کہا کہ یہ جو 4 جولائی 1999 میں وہ وائٹ ہاؤس میں جو ہوا تھا معاہدہ پاکستان انڈیا کا، وہ فوج کا انخلا کا، اس کی وجہ سے یہ کو ہوا ہے، اس کا نتائج وہ بھگت رہے ہیں، تو وہ زیادتی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ٹرم ختم ہو رہی ہے 20 جنوری 2001 کو، اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف کی رہائی ہونی چاہیے، پاکستان کی جیل میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک کنسورشیم بنایا، جیسے ہوتا ہے نا کنسورشیم، سعودی عربیہ، یو اے ای اور قطر، ان تینوں کے لیڈرز کی ڈیوٹی لگائی انہوں نے کہ آپ نے مل کے یہ کام کرنا ہے، اور ڈیڈ لائن ہے 20 جنوری 2001۔ تو 10 دسمبر 2000 کو میاں صاحب کا طیارہ جا چکا تھا۔ تو وہ سارا کچھ پریزیڈنٹ کلنٹن کا تھا، اور اس نے اپنے دوستی نبھائی، میں یہ کہوں گا، وہ کیریکٹر والا بندہ تھا۔ ملکی حالات اور آپ کا یہ پرسکون جگہ جہاں بیٹھے ہیں، یہ متصادم نہیں دونوں چیزیں؟ ملک میں اضطرابی کیفیت اور حالات، اور کل لاہور میں جو ہو رہا تھا ہائی کورٹ کی پیشی کے دوران بھی، تو آپ ایک پرسکون جگہ پہ آرام سے۔ یہی کمال ہے اسلام آباد کا۔ میں بیسکلی لاہوری ہوں، تو اسلام آباد ابھی رہ رہا ہوں۔ اسلام آباد ایک بڑا مصنوعی ماحول ہوتا ہے، اور اس لیے جو اسلام آباد آتا ہے حکمران بھی وہ دماغ اس کا کہیں اور ہوتا ہے،
زمینی حقائق کوئی اور ہوتے ہیں, اور پتہ اس دن چلتا ہے جس دن وہ سب فارغ ہو جاتے ہیں. تو اسلام آباد کا جو ہے پاکستان کے جو مسائل ہیں یا پاکستان کی زمینی حقائق ہے اس سے کوئی بہت تعلق نہیں ہے. یہ آپ کی بات صحیح ہے. یہاں آپ انجوائے کریں, فضا, ریلیکس کریں. تو اگر ادھر بیٹھ کے سوچیں گے تو لوگ کہیں گے یہ سب اچھا ہے. تو لیکن حالات جو ہمارے سامنے جا رہے ہیں, میرے خیال میں جتنی میری ہوش ہے, یہ پاکستان کا سب سے سنگین بحران ہے. اس قسم کی مایوسی, اس قسم کے جو کرائسس ہیں, چاہے معیشت کا ہو, سیاست کا ہو, دہشت گردی کا ہو, کوئی راستہ آگے نظر نہیں آ رہا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے میرے خیال ہماری تاریخ میں, ایٹ لیسٹ میری ہوش میں. 99 میں کتنے دن کے لیے آپ مسنگ تھے؟ I was missing, they took me away for 40 days. اور وہ 40 دن کن حالات میں گزرے؟ ٹارچر نہیں کیا کوئی, کسی نے کوئی پریشر ایسا نہیں ڈالا, صرف یہ کہا کہ آپ بیان دے دیں میاں صاحب کے خلاف ریٹن کارگل کے بارے میں, کہ کارگل میں میاں صاحب نے غداری کی یا مقدمے کر رہے ہیں. تو آپ, میں کہا میاں صاحب غلطی کر سکتے ہیں, غداری نہیں کر سکتے. میں کہا لک ہیئر, میرا نام مشاہد حسین سید ہے, مسعود محمود نہیں ہے. مطلب ہے کہ یہ جھوٹی, ہاں آف کورس جھوٹی گواہی دیکھیں جی میرے خلاف, مجھے پتا تھا میرے خلاف نہ کوئی تیلے کی چیز ہے, نہ کوئی جھوٹا چارج ہی کوئی نہیں تھا, جھوٹا الزام بھی کوئی نہیں تھا. تو میں کس چیز سے خوف کروں؟ وہ تو ایک کو ڈٹا ہوا ہے, گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے, اور وہ ایک جھوٹے الزام کی بنیاد پر تو آپ گواہی نہیں دے سکتے. آئی اسٹک ٹو مائی گنس. کارگل کا بالکل سٹنگ پرائم منسٹر کو نہیں اندازہ تھا کسی لیول پہ بھی؟ کچھ لیول کی بریفنگ دی گئی تھی, لیکن جو ایکچوئل جو سارا سلسلہ تھا, جو پلان تھا, وہ چھپایا گیا تھا. کیونکہ وہ تو شروع ہو گیا تھا. واجپئی صاحب کب آئے ہیں 1999 میں, تو ان سے پہلے ہی محل وہ اپریل میں آئے تھے غالباً, جب بس یاترا میں آئے تھے. اس کو میں بھی ان کا وزیر مہمانداری تھا, تو ان کے ساتھ وقت گزارا. تو اس سے پہلے ہی وہ شروع ہو گیا تھا, اور یہ پرانا پلان تھا. اصل میں ہمارا, میں ہمیشہ ادھر کہتا ہوں کہ چاہے فوج ہو یا سیولین ہو, نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطی نہ دہرائیں. انہوں نے 65 والا کام کیا کہ جی ہم ایکشن لیں گے اور ہندوستان کے طرف سے وہ رد عمل نہیں آئے گا. تو 65 میں بھی یہی ہوا, یہ سیم سیناریو تھا, وہی جبرالٹر فورس اور سارا کچھ, اور ہمارا 34 سال بعد ہمارا وہی مفروضہ تھا. ہسٹوریکلی آپ کریکٹ, بالکل جی جی. تو یہ یعنی کہ کچھ اندازہ تھا میاں صاحب کو کہ وہ جنرل بریفنگ تھی, لیکن ایکچوئل بریفنگ جب دی گئی وہ میرے خیال میں 17 مئی کو دی گئی تھی, 17th of May 1999. ڈی جی ایم او نے دی تھی, ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز, کہ ایکچولی یہ ہے کہ ہمارے بندے ہیں اندر. اچھا. اور آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ میں نے انیشیٹ کیا تھا, میں وزیر اطلاعات تھا. میں کہا بریفنگ جو ہوگی, مجھے کہا گیا کہ کیبنٹ کے بعد کہ آپ بریفنگ دیا کریں گے روز, یہ جو حالات ہو رہے ہیں کارگل کے. میں نے کہا کہ فوج انوالوڈ ہے, دوسرے لوگ انوالوڈ ہے, میں صرف ترجمانی کر سکتا ہوں. آئی شوڈ نو دا فیکٹس. میں کہ ایک طرف میرے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر بیٹھے گا, ایک طرف میرے ساتھ ایڈیشنل فارن سیکرٹری بیٹھے گا جو ترجمان ہے فارن آفس کا. پھر بریفنگ, جوائنٹ بریفنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں, اور ہر صوبے میں جا کے بریفنگ دی تھی, اسلام آباد, لاہور, پشاور, کوئٹہ, کراچی. اس بریفنگ میں مجھے پہلی دفعہ پتا, انہوں نے بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے اندر سچویشن. میں کہ نہیں, آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے. کہ وہ تو ہمارے بندے ہیں. تو آپ پھر آپ اندازہ لگا لیں. آپ کو اندازہ تھا یہ پرویز مشرف کو آپ کی گورنمنٹ سیک کر دے گی؟ نہیں, یہ پھر بالکل بھنک تک بھی نہیں پڑی. یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ سارا پلان کر کے بیٹھے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو انہوں نے کیا پلان کرنا ہے, اور جنرل محمود, جنرل عزیز اور یہ سارا. یہ مطلب نہیں تھا بالکل کوئی. میں صرف میں گیا ہوا تھا چائنا ڈیلیگیشن لے کے, اور یہ چائنا کی 50ویں سالگرہ تھی آزادی کی. تو اس ڈیلیگیشن میں میں تھا, اور چیئرمین سینٹ تھے, اس چیئرمین پی ٹی وی تھے پرویز رشید صاحب میرے ساتھ, اور حمید ہارون صاحب تھے, وہ چائنا کے ایکسپرٹ بھی ہیں, اور ڈان کے چیف ایگزیکٹو ہیں, چائنیز بولتے بھی, وہ ساتھ تھے. تو ہم چائنا رہے 30
28 ستمبر سے لے کے 7 اکتوبر تک 1999. تو اس دوران میرا بیٹا تھا گھر میں، تو اسکول میں، تو پھر میری والدہ میں نے لاہور سے بلا لیا تھا کہ آپ ان کا خیال رکھیں. تو جب میں واپس آیا تو مجھے انہوں نے کہا، ان کا ایک ISI سے جنرل تھے، بڑے اچھے جنرل تھے، وہ ان کی ڈیتھ ہوگی بعد میں، جنرل غلام احمد، جنرل GA کہتے تھے اس کو بعد میں وہ جنرل مشرف کے چیف آف سٹاف بھی رہے. اچھا، دوسرا شاہ صاحب، دھرنوں کے دوران ڈان لیکس دھرنوں کے فوری بعد مشرف کا ٹرائل بھی چل رہا تھا. میاں صاحب پینک ہو گئے تھے، کافی پریشان تھے ان دنوں؟ کوئی ایسی چیزیں جو ان دنوں میرا شیئر کر سکیں؟ ان دنوں میرا اتنا کوئی ایسا نہیں رابطہ تھا ان کے ساتھ. آپ کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم پہ تو مارشل لا امپوز ہونے والا تھا، اسپیکولیٹ کیا کچھ منسٹرز نے. کیا تھا نومبر میں، کیا حالات تھے جو آپ بتا سکتے ہیں؟ پہلی تو بات ہے کہ ہمیشہ ہماری بات ہوتی ہے، ہم جب کوئی ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں تو اگر ٹیم ناکام ہو تو ہم صرف ٹیم کو نہیں بلیم کرتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ سلیکشن غلط ہوئی ہے. تو میرے خیال میں ہمارے ہاں یہ کیوں ایسی شخص کو یا ایسی شخصیت پر ہم سلیکشن کرتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے اگر پروفیشنل نہیں ہوگی اور اگر اس کے آپ کی نیت کچھ اور ہوگی تو اس کے نتائج بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ ریل شریف صاحب کی، نواز شریف صاحب نے جو تقرری کی اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ذوالفقار علی بھٹو نے جب جنرل ضیاء اللہ کی تقرری کی، غلام اسحاق خان نے جب، ہر ایک کا تھا کہ میرا بندہ ہے. یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ فوج کا آرمی چیف آپ کا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ اس ادارے کا بندہ ہوگا. یہ بھٹو سے بنیاد غلط چلتی چاہے آپ کا بیٹا بھی وہ آرمی چیف بن جائے نا، وہ بھی آپ کا بندہ نہیں ہوگا. بی ویری کلیئر ان دیٹ. ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو میرا بندے کا کانسیپٹ ہے، ساڈا بندہ اتنے لگ گیا. کوئی بندہ نہیں ہوتا کسی کا. ہی از لوئل ٹو دا انسٹیٹیوشن. اور کتنی دفعہ یہ ہوا ہے. نہیں، یہ پھر یہ ہم کیوں نہیں سبق سیکھتے؟ سیولین لاٹ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کے آپ دیکھیں جی، 19-20 کا فرق ہوتا ہے جرنیلوں میں، لیفٹنٹ جنرل لیول پر ایز اے ٹاپ جب سلیکشن ہوتی چیف کی، اس میں سے آپ جو سینئر موسٹ لگا دیں. ریل شریف صاحب میں اور باجوہ صاحب میں کتنا فرق تھا؟ وہ تو اس کے بعد آئے تھے نا. میں کہہ رہا ہوں اسی ٹرم میں جو اگر 3 لوگوں کی چوائس دی جاتی ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ ایٹ پار ہوتے ہیں مور اور لیس. کوئی جنرل آئزنہار یا کوئی جنرل مارشل یا نپولین کوئی نہیں ہوتا، سارے ہیں. کوئی بہت اچھے ہیں، کچھ اچھے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ دے آر پروفیشنل، دے آر ویل ٹرینڈ. اور 19-20 کا فرق ہوتا ہے. آپ اس میں یہ نہ دیکھیں کہ وہ میرا بندہ ہے، وہ فلانے کا بندہ ہے، یا فلانے کا مخالف ہے، یا فلانے کو کیا ہوگا. ڈو دا رائٹ تھنگ. سینئر موسٹ کے، اور مجھے خوشی ہے اس دفعہ کہ جنرل عاصم منیر کو لگایا جو سینئر موسٹ تھے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے. جنرل باجوہ صاحب نے آپ سے رابطہ کر کے نہیں کبھی کہا کہ نواز شریف صاحب کو کہیں کہ مجھے ایکسٹینشن دیں، اگر گورنمنٹ کلیم کرتی تھی؟ میں اتنا قریب نہیں تھا ان کے. کبھی نہیں ہے؟ میں اتنا قریب نہیں تھا ان کے. اسلام تو تھی اس قسم کا، لیکن وہ اس قسم کے جو ہے نا وہ چکروں میں نہیں کبھی پڑا. آپ کوئی سنیا بازی یا کوئی ایسی چیز میں نہیں کبھی نہیں. میسنجر نہیں آپ کا؟ نہیں، میں کبھی نہیں. تو سنیا بازی کے لیے لوگ بہت ہیں، اور جو کئی لوگ ان کے سسر کے طواف بھی کرتے تھے، کوئی اور بھی جب جاتے تھے سارے دوسرے. تو وہ کام ہم نے نہیں کیا. ہم نے اپنا کام کرنا ہے، سکون سے بیٹھے ہیں ادھر آرام سے، نہ لینا ہے نہ کوئی دینا ہے. ہم نے کیا لینا دینا. آپ ریسٹ نہیں کبھی ہوئے؟ میں ہوا تھا وہ تو ہاؤس ریسٹ، اور اس کے بعد اور میں واحد بندہ تھا جس کے خلاف کوئی الزام نہیں تھا. اور میں واحد بندہ تھا اس وقت جس کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ضمیر کا قیدی ڈکلیئر کیا تھا 2000 میں. ضمیر کا قیدی، پرزنر آف کانشنس. وہ اسٹیٹمنٹ بھی تھی جس میں آپ نے کہا کہ میں نہیں. ہاں، کوئی ناٹ اے سنگل جھوٹا الزام بھی نہیں. اور میرے بارے میں تو انٹرنیشنلی بھی ایڈیٹورل آئے تھے، آپ کو پتا ہے، ایون واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز میں بھی. اللہ کا فضل ہے. تو باقی اس لیے رات کو نیند سکون سے آتی ہے. تو ان چکروں میں یہ کرنا. عمران خان سول ملٹری کانفلکٹ کو پاکستان میں بہتر سمجھتے ہیں یا نواز شریف؟ میرے خیال میں اگر ہمارے سیاستدان بہتر سمجھتے تو پھر نتائج بھی بہتر ہونے چاہیے تھے. نتائج تو پھر وہی ہوئے نا کہ الٹیمیٹلی آپ نے سمجھا کہ میرا بندہ ہے، وہ پھر بندے پر پورا آپ نے اعتماد کیا، پورا اس کو ہاتھ رکھا، اور آخر میں پھر آپ نے کہا کہ جی انہوں نے ہمیں بٹرے کیا ہے. عمران خان صاحب کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے پہلے ایک آدمی کا انتخاب کر لیا
کہ یہ ہونا چاہیے آرمی چیف. اس پر میرے خیال میں ساری گڑبڑ شروع ہوئی. وہ ایک مسٹیک اس کا آنر ہو جانا اور ہر طرف وہ جو میں زبان زدہ عام ہو جانا. ہاں وہ جو تھا نا اس سے سارا جو ہے نا پورا 2022 کا اگر نچوڑ نکال لیں تو وہ یہ ایشو